اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں اور آپ سمندر کے کنارے موجود ہوں، سمندر کے سامنے موجود ہوں، سمندر ہمارے سامنے ہو اور اس کے باوجود ہم اگر رونا شروع کر دیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پیاس کا رونا روئیں گے سمندر کے سامنے بیٹھ کر، تو اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ ہماری ہی ہوگی۔ زندگی کی ہر طرح کی مشکل سے نجات کے لیے، ہر طرح کی پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، اور اس کے علاوہ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کے بے شمار فائدے ہیں، جس کا ذکر میں آگے جا کے کرتا ہوں۔ سورہ مزمل پڑھنے کی کرشمات، فائدے اور فضیلت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت سورہ مزمل پر قائم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے سورہ مزمل پڑھا کرتے تھے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے آپ کو اتنا اونچا مقام حاصل ہوا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کو جو انسان جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس مقصد میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل کو لازمی پکڑ لیتا ہے اسے روحانیت میں اونچا مقام ملتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اسے ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فتح و کامرانی ملتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھتا ہے وہ ہر طرح کے جادو، جنات، آسیب کے وار سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے پرابلمز ہوں، یعنی اگر کوئی محسوس کر رہا ہے اس کے ساتھ بلیک میجک ہے، ایول آئی کی پرابلم ہے، نگیٹیوٹی کی پرابلم ہے، تو یقین مانیں صرف سورہ مزمل کو پڑھنے کی برکت سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ میں خود بھی لوگوں کو سورہ مزمل کے مختلف اعمال کرواتا ہوں، خاص عمل کرواتا ہوں اپنی نگرانی میں، لیکن آج بھی جو میرا یہ ویڈیو ریکارڈ سیشن ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، تاکہ عام لوگوں بھی سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان کی بھی جو مشکلات ہیں اس دور کے اندر وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کو اگر کوئی فائنینشلی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی بزنس پرابلم ہو رہی ہے، آپ نیت کریں اور سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی وہ واقعات بھی بیان کروں گا ان لوگوں کے جنہوں نے سورہ مزمل پڑھی اور ان کو جو جو فائدے ملے ہیں، میں ان واقعات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں استغفر اللہ پڑھنے کی برکتوں کو بیان کر رہا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز میں، ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں جو لوگوں نے خود مجھے سنائے ہیں، جنہوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا اور اس کے بعد استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان کو کیا کیا فائدے ملے، کیسے ان کی مشکلات دور ہو رہی ہیں، کیسے ان کی پرابلمز دور ہو رہی ہیں، انہیں کیا کیا فائدے زندگی میں ملنا شروع ہو گئے، میں بیان کر رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ آپ چاہیں تو میری ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے کے فائدے جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو میں نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگوں نے بھی سورہ مزمل پڑھی ہے ان کو کیا کیا فائدے مل رہے ہیں، وہ کیا کیا فائدے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، کیسے ان کی زندگی میں بہار آ رہی ہے، کیسے ان کے غم کی جگہ پہ خوشی آنا شروع ہو گئی ہے، کیسے ناکامیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ خاص لوگ تو سورہ مزمل کے خاص اعمال مجھ سے پوچھ کر رہے ہیں، سورہ مزمل کے خاص نقوش کی زکوٰۃ مجھ سے پوچھ کر رہے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سورہ مزمل کو مختلف مقصد کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں، میں ان کو ساری ترتیبیں بتا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سورہ مزمل کے وہ اعمال بھی بتاؤں جس سے عام لوگ بھی کر پائیں آسانی کے ساتھ۔ جو لوگ سورہ مزمل کے خاص چلے کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی خاص مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ سورہ مزمل کے خاص اعمال کرتے ہیں، جیسے میں کرواتا ہوں لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر، جس کے بعد ان پر روحانیت کھلتی ہے، ان کو روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سورہ مزمل پڑھ کر لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، جادو جنات کا علاج کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، ٹریننگ دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اسی طریقے سے عام لوگ بھی اسے پڑھیں
جو لوگ چلہ نہیں کر سکتے، جو لوگ خاص قسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری کی بنا پر، وہ بھی سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں، کتنے لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے، میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں کتنے لوگ جنہوں نے سورہ مزمل کو جب پڑھنا شروع کیا، پھر کثرت سے پڑھنا شروع کیا، پھر اسے اپنے ورد میں رکھا، تو اس کے بعد انہیں بے شمار بزرگوں کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی تو ان کے بزنس ترقی کرنے لگے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں میری جنہوں نے سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کیا، ان کے ساتھ میرج پرابلم تھی، کبھی رشتے ہوتے نہیں تھے، کبھی رشتے آتے نہیں تھے، کبھی نگیٹیوٹی کی وجہ سے ان کی رکاوٹیں ہو رہی تھیں، سب دور ہو گئیں قرآن پاک کی سورت کو پڑھنے کی برکت سے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو آپ سورہ مزمل پڑھ کر اس کے پانی پہ دم کر کے اسے پلانا شروع کر دیں۔ میں ترتیب آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزنس پرابلم ہے، آپ بزنس میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، پرابلمس آ رہی ہیں، کام نہیں کھل رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، آج میں کسی ایک وجہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، تو آپ سورہ مزمل کی جو ترتیب میں بتاؤں آپ اس ترتیب سے پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے کھلتے ہیں۔ آپ جاب کر رہے ہیں، جاب سرچ کر رہے ہیں، آپ آن لائن کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ سورہ مزمل کا یہ عمل کریے گا اور پھر دیکھیے گا آپ کی راہیں کیسے کھلتی ہیں، کس طرح سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ روحانی سفر کے مسافر ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی طاقت چاہتے ہیں، سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو لازمی پکڑتا ہے اسے روحانیت میں اونچا مقام حاصل ہوتا ہے، اس پر روحانیت کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل کا اور سورہ یاسین کی ایک آیت کا ایک خاص عمل بتا رہا ہوں۔ مشکل سے مشکل کام جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس کی تو آسانی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، آپ دل میں نیت رکھیے گا، اللہ رب العزت سے مدد مانگیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا آپ کی مشکل کیسے آسان ہوتی ہے اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کریے گا، صدقہ ضرور دیجیے گا حسب توفیق، اور صدقہ زیادہ سے زیادہ حسب توفیق دینے کی کوشش کریں۔ بعد نماز عشاء باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، جگہ آپ کی پاک صاف ہو، پاک صاف آپ کا لباس ہو، اول آخر آپ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب رحیم پڑھیں گے۔ آپ نے اس پورے عمل کے دوران اپنے اس مقصد کی طرف متوجہ رہنا ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ پڑھتے ہوئے جسم پر خوشبو ضرور لگائیں، عطر ضرور لگائیں، جس جگہ پر پڑھ رہے ہوں اگر میسر ہو سکے تو وہاں بخور جلائیں، بخور روشن کریں تاکہ وہ کمرہ بھی معطر ہو جائے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے راستے آپ کو کھلتے ہوئے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ نے ایک پانی کی بوتل بھی اپنے سامنے رکھنی ہے، اس پانی پر بھی دم کر لیں اور اس پانی کو بھی پینا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا پانی لے کر چہرے پر اور سر پر لگا لیا کریں۔ اب آپ کی زندگی کے اندر اگر کسی وجہ سے بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہو، ایول آئی کی وجہ سے ہو، نیگیٹو فورس کی وجہ سے ہو، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی بھی ختم ہوگی اور جو آپ کا مقصد ہے اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہوگی تو رکاوٹیں بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اسباب آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے، کاموں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب آپ کو اپنی مقصد میں کامیابی مل جائے تو سورہ مزمل کو اپنے ورد میں رکھیے گا، کم از کم صبح شام ایک مرتبہ ضرور اسے اپنے ورد میں رکھیے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر دعا کریے گا، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور سب کے لیے دعا کریے گا۔ یاد رکھیے گا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ مزمل کو انسان جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے
یقین کامل کے ساتھ اسے اس مقصد میں کامیابی ملتی ہے، اور سورہ مزمل پڑھنے والے سے محتاجی دور ہونے لگتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں دوبارہ سے سورہ مزمل کے خاص اعمال کروانے جا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر آپ لوگ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے گا۔ میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل کے خاص اعمال کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ پھر میں اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ بزرگوں نے سورہ مزمل پڑھنے کے کیا کیا فائدے بیان کیے ہیں، اور میں نے اب تک جن لوگوں کو بھی خاص اعمال کروائے ہیں ان پر کیا کیا روحانی کیفیات آئیں، ان کو کیا کیا روحانی ترقیاں ملیں، اور عام لوگ جو تھے ان کی کس طرح سے مشکلات ختم ہوئیں اور ان کو کیا کیا فائدے ہوئے، وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کے مختلف اعمال، مختلف طریقے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا جو آپ میری نگرانی میں رہ کر کر پائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل کے جو لوگ بھی عمل کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں جب میں ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا تو میں ان کا باقاعدہ کوئی گروپ بھی بنا دوں گا، یا انہیں اپنے کسی پرانے گروپ میں بھی ایڈ کر لوں گا، تاکہ اس میں بھی اگر وہ مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو کر پائیں۔ میں آپ سے آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ سورہ مزمل کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو خوشیاں و خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے کاموں میں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی عزت میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔